اس کے بعد میں بتاتا ہوں. اچھا، تو پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی ہمارے اندر کا معاملہ ہے، ہماری سوچ کا معاملہ ہے، ہماری پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا معاملہ ہے. اس میں ہم نے اپنی پہلا پوائنٹ یاد رکھیے گا، ہم نے اپنی خامیوں کو اور کمزوریوں کو چھوڑ کر اپنی خوبیوں کے بارے میں سوچنا شروع کرنا ہے. یعنی کہ ہمیں اپنی تھاٹ، ہماری سوچ کو نیگیٹو نہیں بلکہ پازیٹیو لے کے چلنا ہے. نیگیٹو سوچنا چھوڑ دینا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے. سب سے پہلے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اپنے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو کچھ وقت دیجیے، اس پر کام کیجیے، اس پر محنت کیجیے، اس پر پریکٹس کیجیے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. اور پھر صرف ان میں وہی چیزیں دیکھیے جو آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اپنی خوبیوں کو دیکھیے، اپنی خامیوں کو نہ دیکھیے. اور لوگوں کے لیے آپ بہرے ہو جائیں، کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے، آپ کو اس سے کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنی کمزوریوں کو، خامیوں کو چھوڑ کر اپنی خوبیوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں. سمپل ورڈز میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں. یہ نہیں سوچنا کہ میں فلاں کام نہیں کر سکتا. جو آپ نہیں کر سکتے اس کو سوچیں بھی نہ، جو کر سکتے ہیں صرف وہ سوچیں، صرف پازیٹیو سوچیں. پہلا پوائنٹ ہو گیا یہ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے گولز کو آپ، اپنے جو آپ کا مقصد ہے اس کو عظیم رکھیں، اس کو بڑا رکھیں. ہمیشہ دیکھیے کامیاب وہی ہوتے ہیں، انقلاب وہی لاتے ہیں جن کے گول بڑے ہوتے ہیں، جن کے مقصد بڑے ہوتے ہیں. اچھا، یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ٹائم کافی کم رہ گیا ہے. تبھی کچھ دیر بعد یہ میٹنگ آف ہو جائے گی، میں آپ کو لنک دوبارہ بھیج دوں گا کیونکہ 40 منٹ سے زیادہ نہیں چل سکتا ہے یہ سیشن. تو لنک دوبارہ بھیجا جائے گا، آپ گروپ میں اس کو جوائن کیجیے گا فوراً. اس کے بعد سوال جواب کی بھی نشست ہونی ہے اور آپ نے اس میں بھی لازمی حصہ لینا ہے اور اس چیز کی بھی آپ کی مارکنگ ہوگی. اچھا، دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنے گولز بڑے رکھیں. ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو لوگ اپنے گولز بڑے رکھتے ہیں، اپنی اچیومنٹس پر نظر رکھتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، وہ ویسے بھی وہ ایک لا آف اٹریکشن شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو، یہاں پہ کچھ فزکس سے متعلق بھی کچھ لوگ ہوں گے. لا آف اٹریکشن جہاں پہ سیم چارجز ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں ایک دوسرے کی جانب. جب آپ کے گول بڑے ہوں گے، آپ کی سوچ بڑی ہوگی، آپ کے اندر کا جذبہ بڑا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو کھینچیں گی اور آپ جلد از جلد اپنے گول کو، اپنی اچیومنٹس آپ حاصل کر سکیں گے. اس میں کوئی مشکل، ظاہر سی بات ہے مشکل تو ہوگی لیکن آپ کو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوگی. آپ اس کو جلدی حاصل کر لیں گے. مشکلات تو ہر راستے میں ہیں لیکن آپ اس کو جلدی حاصل کر سکیں گے. اس کے لیے آپ کے اندر سیلف اسٹیم کا ہونا بھی ضروری ہے، آپ کے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے. دیکھیے ایک بیج ہے نا، اس کو جب ہم زمین میں بوتے ہیں تو جب اس کی اندر کی حدت، اس کی باہر کی گرمی کی شدت سے بڑھ جاتی ہے تو پھدک کر زمین سے باہر نکل آتا ہے. اسی طرح جب آپ کے اندر کا جذبہ، آپ کے اندر کی آگ، آپ کے اندر کی کڑن باہر کے حالات سے بڑھ جائے گی، آپ کے اندر کی گرمی باہر کی گرمی سے بڑھ جائے گی، اس وقت آپ انقلاب لا سکتے ہیں. اچھا، تیسرا پوائنٹ. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات اور بھی ایڈ کر سکتا ہوں. گول جو ہے نا آپ کے، اس کے حوالے سے کہ آپ نا ٹارگٹ بنایا کیجیے. مثال کے طور پر آج 28 ستمبر ہے 2021. اچھا، اب آپ ایک سال کے نا گولز متعین کر کے آج سو جائیں کہ مثال کے طور پر میں نے یہ 5 گول ہیں. آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ میں نے اب اگلے سال 2022 28 ستمبر 2022 تک میں نے یہ 5 اچیومنٹس حاصل کرنی ہیں. آپ ان کو لکھ لیں اور پھر ان پر محنت شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا، آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ بھی ہوگا، آپ کے سامنے ایک ٹائم بھی ہوگا اور آپ کے اندر کا جذبہ، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی اپنی سوچ اور اپنی فکر کے ذریعے پیدا ہوتا رہے گا، جس سے آپ کو کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اچھا، اب میں چلتا ہوں تیسرے پوائنٹ کی جانب. اس سے پہلے میں پہلے دونوں پوائنٹ پھر سے ریپیٹ کر دوں. پہلا پوائنٹ تھا اپنی سوچ کو بدلیں، پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو سوچنا چھوڑ دیں. تیسرا، اپنے گولز کو بڑا رکھیں، بڑے مقاصد پہ، بڑی منزلوں پہ نظر رکھیں، چھوٹی منزلوں کو دیکھنا چھوڑ دیجئے اور اس کے لیے محنت کریں. اپنے اندر کی گرمی کو باہر کی گرمی سے بڑھائیں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. اور تیسرا پوائنٹ وہ بڑا مزیدار ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے. میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں سب کچھ کر لیتا ہوں اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اوور کانفیڈینس، تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاں، یہ کام کر رہے ہو تم کر سکتے ہو، میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں، ادھر لاؤ میں تمہیں کر کے دیتا ہوں. اور یہ کام، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میں کر لیتا ہوں. تو یہ جو اوور کانفیڈینس ہوتا
ہے یہ بھی مروا جاتا ہے اکثر. اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا, کانفیڈنس ہونا بڑا ضروری ہے, لیکن اوور کانفیڈنس ہمیں مروا جاتا ہے, یہ ہمارا کام ہمیشہ خراب کرتا ہے. لہٰذا وہ کام کریں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے, جس میں آپ کی پریکٹس ہے, جس میں آپ کا شوق ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سکلز, ٹیلنٹ اس کے اندر پوشیدہ رکھے ہیں, آپ اس کو پہچانیں, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے صرف وہ کام کریں. ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. دا ورک سوٹ از ان اسکلڈ ہینڈ, کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اس چیز کو پہچاننا چاہیے. چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ اپنے جو آپ کا یقین ہے اسے پختہ رکھیں. پہلے 3 پوائنٹ تھے, اپنی سوچ کو پازیٹیو کریے, اپنے گولز جو ہیں, اپنی منزلیں ہیں, بڑی منزلوں پہ نظر رکھیے, چھوٹی منزلوں کو پر نظر ہٹا لیجیے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کام کیجیے جو آپ کر سکتے ہیں. چوتھا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنا یقین پختہ رکھیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, اس پر آپ کا یقین ہو. اور اس چیز کا بھی یقین ہو کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ واقعتاً ہمارا وقت جو اس میں لگ رہا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے, یہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے, یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے یا آگے چل کے ہمیں فائدہ دے گا. ہمیشہ ایسا کام کیجیے جو آپ کو فائدہ دے دنیا و آخرت میں. ایسا کام نہ کیجیے جو آپ کو, جس کا آپ کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو. فار ایگزامپل, اب ایک بندہ ہے موبائل پہ بیٹھتا ہے, پھر جی وہ میں ٹارگیٹ بنا لی ہے, جی اب میں آئندہ سے اگلے سال تک میں روزانہ 6 گھنٹے موبائل پر فیس بک یوز کروں گا. اب وہ فیس بک پر لگا ہوا, ادھر میسج کیا, ادھر میسج کیا, یہاں کمنٹ کیا, وہاں کمنٹ کیا, یہ لائک کیا, وہ ویڈیو دیکھی, وہ ویڈیو دیکھی, وہ کرتا ہے. اب یہ کیا ہے, اس نے ٹائم ضائع کیا ہے, کوئی اچیومنٹ تو نہیں ہے. کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے پورا سال ہر روز 6 گھنٹے فیس بک پر لگائے ہیں, یہ کوئی اچیومنٹ ہے؟ یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. وہ اچیومنٹ جو آپ کو کوئی فائدہ بھی دے, جس کا آپ کو آگے بڑھ کے یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی فائدہ بھی ہو, ہمیشہ ایسے کام پہ محنت کیجیے. یہ تھا ہمارا چوتھا پوائنٹ. اب پانچواں اور آخری پوائنٹ میرا دل ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 40 منٹ سے پہلے تاکہ آگے ہم صرف سوال جواب کا ہی سیشن ہو, کیونکہ وقت ہمارے پاس کافی کم ہے. پانچواں پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ پریکٹس کیجیے. پریکٹس 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 انٹل یو آر ریڈی. جب تک آپ تیار نہیں ہو جاتے مکمل طور پر, تب تک پریکٹس کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. کوئی بات نہیں ہے, ایک بار فیل ہوں گے, دوسری بار ہوں گے, تیسری بار ہوں گے, گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو اگر آپ لوگ ایک میدان میں گھسیں گے تلوار لے کے, ظاہر سی بات ہے تبھی کچھ ہوگا نا. تو آپ لوگ محنت کیجئے, پریکٹس کیجئے. ظاہر سی بات ہے جب میں کوشش کروں گا, جب میں پریکٹس کروں گا, میں ایک کام پر 1 سال لگاتا ہوں مسلسل, میں اس کو 2 گھنٹے دیتا ہوں. 2 گھنٹے میں نے 1 سال ایک کام کو دیے, تو 1 سال کے بعد ظاہر سی بات ہے میں پالش ہو چکا ہوں گا, اور مجھے کافی زیادہ اس پر دسترس حاصل ہوگی. میں اس کو اچھے طریقے سے کرنے کے قابل ہو چکا ہوں گا, اور مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب ہم پہلی بار کوئی کام کرتے ہیں, لڑکے بھی یہاں پر ہیں کافی زیادہ, تو میں ان کے لیے بات کہتا ہوں کہ جب ہم نے بائک چھوٹے تھے, ہمیں پہلی مرتبہ ہمارے گھر والوں نے بائک چلانی سکھائی, تو شروع میں ہم کتنا ڈرتے تھے کہ یہاں پر یہ جب موڑ آئے گا تو آگے سے کوئی گاڑی نہ آ جائے, گاڑی آ گئی یا کوئی اچانک سے کوئی بچہ آ گیا تو بریک کیسے لگے گی, بریک نہ لگی تو کیا ہو جائے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈر, جیسے ہی ہم نے چلانا شروع کیا, پھر گلیاں کیا, روڈ کیا کیا. اب دیکھیں یہی ہوتا ہے نا, جو بچے آج کل یہ لڑکے نوجوان ہیں موٹر سائیکلوں پر لیٹ کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا اس لیول تک کیسے پہنچے؟ شروع میں تو وہ بھی لڑکھڑا کے ہی چلاتے تھے. اب جو ایک بچہ ہے جو اس نے چلنا شروع کیا ہے, چھوٹا سا 1 سال کا, اس نے پہلا قدم جب آگے بڑھایا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ لڑکھڑاتا ہے, اس کے گرنے کے چانسز ہوتے ہیں, بہت مرتبہ گرتا ہے, تب اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, تب جا کے وہ کچھ 2-4 قدم آگے بڑھاتا ہے. وہ اس کی بنیاد بنتے ہیں آگے بہت سارے سفر طے کرنے کی, وہ 2-4 قدم. تو آپ نے بھی اسی طرح یہ 2-4 قدم ہی آگے بڑھانے ہیں. اس میں آپ گریں گے بھی, ظاہر سی بات ہے چوٹیں بھی لگیں گی, لیکن کیا ہے کہ جب ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں گے, بار بار کوشش کرتے رہیں گے, تو ہم انشاءاللہ تعالی بھاگنے کے قابل ہو جائیں گے. دیکھیے ایک بندہ ہے جس نے ایتھلیسٹ کی ریس اس نے جیتی ہے, اب وہ بھاگا ہے, اس نے دوڑ لگائی ہے, میں کہتا ہوں کہ اس نے وہ 100 میٹر کی دوڑ تھی, اس نے کافی کم وقت میں پوری کی ہے. اب وہ اتنا تیز جو بندہ بھاگا ہے, بنیاد تو وہ 2-4 جو لڑکھڑانے والے قدم تھے وہی بنے تھے نا. تو شروع میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے, اس سے گھبرانا نہیں ہے, ٹینشن لینی. دیکھیے یہ تو ہمیں اوپر سے بھی یہی بات ہی, یہی نصیحت آ رہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہم گھبرا جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. اور دیکھیے کہ زندگی میں کامیابی ملنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کچھ عارضی مشکلات
مشکلات اور ناکامیوں کو قبول کریں. دیکھیے وہ نیپولین جو تھا, نیپولین ہل, اس کی ایک کتاب ہے تھنک اینڈ گرو, اس میں وہ کہتا ہے بیفور سکسیس فیئر فیلئر, یعنی کہ یہ بھی اس کا یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ زندگی میں کامیابی ملنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم عارضی مشکلات سے, ناکامیوں سے گزریں. ظاہر سی بات ہے جب ہم ناکامیوں سے گزریں گے, مشکلات سے گزریں گے, تب جا کے ہم ایک اچھے صحیح رستے پہ اور ایک صحیح پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہیں.